آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس مسئلے پر گفتگو کریں گے، وہ ہے حلالہ۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس نے بہت سے گھروں کو برباد کیا اور دین کی اصل روح کو مسخ کیا گیا۔ اس مسئلے پر غلط فہمیاں، ضعیف روایات اور فقہی رائے کے نام پر کئی ناحق فیصلے کیے گئے۔ ہمارا مقصد صرف قرآن و سنت کی روشنی میں اس معاملے کو سمجھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی حلالہ جیسا کوئی عمل اسلام میں جائز ہے، کیا قرآن مجید اس کا حکم دیتا ہے، اور اگر نہیں تو پھر یہ کہاں سے آیا۔ اس گفتگو میں ہم صرف دلیل کی بنیاد پر بات کریں گے، نہ کسی فرقے کی حمایت، نہ کسی مسلک کی مخالفت، بس دین کی اصل تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے طلاق کا اصل اسلامی قانون جاننا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ، سورہ طلاق اور دیگر مقامات پر اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ قرآن کے مطابق شوہر کو طلاق دینے کا اختیار ہے، لیکن یہ اختیار بھی حدود آداب کے ساتھ مشروط ہے، ہو سکتی ہے اور بائنی بھی۔ رجعی طلاق کے بعد عدت کے اندر صلح ہو سکتی ہے۔ اگر 3 بار طلاق دے دی جائے تو نکاح مکمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 طلاق ایک ساتھ دینا قرآن کے مطابق ناجائز ہے۔ یہ طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ قرآن مجید طلاق کو مرحلہ وار عمل کے طور پر پیش کرتا ہے، یعنی ایک طلاق دے، عدت گزارے، پھر جائے تو رجوع کرے، نہ کرے تو جدائی۔ اگر پھر صلح ہو جائے اور نکاح ہو جائے لیکن مسائل دوبارہ پیدا ہوں تو دوسری طلاق کا موقع ہے۔ تیسری بار بھی یہی طریقہ ہوگا، لیکن جب تیسری طلاق دے دی جائے تو پھر رجوع کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں سے حلالے کا تصور بعض لوگوں نے گڑھ لیا، یعنی عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، اس سے ہم بستری کرے، پھر وہ طلاق دے، پھر عورت پہلے شوہر سے نکاح کرے۔ یہ طریقہ نہ صرف قرآن کے خلاف ہے بلکہ انسانی عزت و حرمت کے بھی خلاف ہے۔ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال بنانے کے لیے ایسا کوئی ڈرامہ رچایا جائے، بلکہ یہ عورت کی تذلیل ہے، نکاح کا مذاق ہے اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا اگر مرد طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ اب یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کیا یہ آیت حلالہ کو جائز قرار دے رہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تیسری طلاق کے بعد عورت کسی دوسرے مرد سے فطری نکاح کرے اور وہ نکاح کامیاب نہ ہو تو وہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں نیت کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اگر نیت میں صرف پہلے شوہر کے لیے حلال بننے کی ہو تو یہ عمل سخت حرام ہے، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس پر جو حلالہ کرے اور جس کے لیے کیا جائے۔ اس حدیث کی روشنی میں حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں ملعون ہیں، لہٰذا یہ عمل حرام اور بدعت ہے۔ یہ نہ صرف دین میں بگاڑ ہے بلکہ عورت کی عزت کو پامال کرنے کی مترادفت ہے۔ نکاح ایک عبادت ہے، کوئی معاہدہ نہیں جو مقصد کے لیے توڑا اور جوڑا جائے۔ نکاح حلالہ کا جو تصور عام کیا گیا ہے وہ شریعت کے بالکل برعکس ہے۔ اس میں نیت، مقاصد، عمل سب کچھ گناہ ہے۔ شریعت نے طلاق کو آخری حل کے طور پر رکھا ہے، نہ کہ کھیل یا ہتھیار کے طور پر، لیکن معاشرے میں 3 طلاق کو ایک ہی لمحے میں دے کر عورت کو قید سے نکالنے کی بجائے سزا دی جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے اب تم حلالہ کرو۔ یہ سراسر ظلم ہے اور شریعت کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ اگر نکاح کی نیت ہی صرف حلالہ کی ہو تو وہ نکاح نہیں رہتا بلکہ وہ تو زنا کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ ایسے نکاح کو بعض علماء نکاح متع یا نکاح سوداگر بھی کہتے ہیں۔ جو نکاح صرف ایک رات گزارنے کے لیے ہو اور صبح طلاق دینی ہو وہ نکاح نہیں، گناہ ہے۔ دین نے عورت کو عزت دی ہے، نہ کہ کاروباری سودے کا حصہ بنایا۔ حلالہ عورت کے ساتھ بدترین سلوک ہے اور اس کی حرمت کے خلاف کھلی جنگ ہے۔ ایسے نکاح نہ صرف باطل ہیں بلکہ اللہ کی لعنت کے مستحق بھی ہیں۔ علماء کو، معاشرے کو، سب کو مل کر اس بدعت کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ ہمیں قرآن کو اصل ماخذ بنانا ہوگا، نہ کہ صرف فقہی اقوال کو۔ جب قرآن کچھ نہ کہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کریں تو ہم کون ہوتے ہیں اسے جائز کہنے والے؟ آج کے دور میں حلالہ ایک باقاعدہ کاروبار بن چکا ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو پیسوں کے بدلے حلالہ کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں اور صبح طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ انسانیت کا جنازہ ہے اور مذہب کا مذاق۔ کئی عورتیں اپنی مرضی کے خلاف حلالہ پر مجبور کی جاتی ہیں، وہ بے بسی میں ہاں کہتی ہیں لیکن دل رو رہا ہوتا ہے۔ شریعت نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے روپ میں عزت دی ہے، لیکن ہم نے اسے ایک معاہدے کے شے بنا دیا جس پر کوئی بھی دستخط کر کے استعمال کر
لے۔ حلالہ ایک اذیت ہے عورت کے لیے، اس کے والدین کے لیے اور اس کی روح کے لیے۔ ایک شریف عورت کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تم پہلے کسی دوسرے کے بستر پر جاؤ پھر اپنے شوہر کے پاس واپس آؤ؟ کیا یہی ہے اسلام؟ کیا یہ ہے شریعت کی حکمت؟ ہرگز نہیں۔ دین اسلام نے کبھی ایسا ظلم روا نہیں رکھا۔ یہ تو لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی راہیں ہیں۔ قرآن ایسی ہر رسم سے منع کرتا ہے جو عورت کو کمزور ہر کوشش کو لعنت قرار دیا جو نکاح کے تقدس کو پامال کرے۔ آج بہت ضرورت ہے کہ ہم اس سوچ کو رد کریں۔ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن نے دوسرے شوہر سے نکاح کی شرط رکھی ہے تو وہی حلالہ ہے۔ یہ فہم قرآن کی روح کے خلاف ہے۔ قرآن شرط بیان کر رہا ہے، ترغیب نہیں دے رہا۔ اگر ایک عورت نے طلاق کے بعد کسی دوسرے مرد سے فطری نکاح کیا اور وہ نکاح کامیاب نہ رہا تب وہ سابق شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، مگر یہ نکاح اور طلاق خود بخود اور قدرتی طور پر ہونے چاہیے، نہ کہ منصوبہ بند۔ قرآن میں ایسا کوئی اشارہ بھی نہیں کہ عورت کو واپس لانے کے لیے ایسا ڈرامہ کیا جائے، بلکہ حدیث میں تو اسے گناہ کہا گیا ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ حدیث کی مخالفت کر کے بھی دین کا نام لیتے ہیں، انہیں بس اپنے مقصد سے غرض ہوتی ہے، دین سے نہیں۔ بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں، لیکن یہ جواز قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ دین صرف قاعدوں کا مجموعہ نہیں، روح اور نیت کا دین ہے۔ نیت فاسد ہو تو عمل بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ حلالہ صرف نیت کی خرابی سے ناجائز نہیں بنتا بلکہ یہ عملاً بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے، حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں ملعون ہیں۔ ایسی واضح لعنت کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ یہ حسن نیت سے ہو رہا ہے تو یہ دھوکہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کا جواز کسی صورت نہیں نکلتا۔ یہ نہ صرف عورت کے ساتھ ظلم ہے بلکہ دین کے ساتھ خیانت بھی ہے۔ معاشرہ جب اپنے فائدے کے لیے دین کو مروڑتا ہے تو پھر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں دین کو دین ہی رہنے دینا ہے، کاروبار نہیں بنانا۔ دین اسلام نے عورت کو بلند مقام دیا ہے۔ بیٹی کو رحمت، ماں کو جنت کا دروازہ اور بیوی کو محبت و سکون کا ذریعہ کہا گیا ہے، لیکن حلالہ کی رسم نے عورت کو صرف جسمانی تسکین کا آلہ بنا دیا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی انصاف پسندی ہے؟ ایک طرف عورت کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی تلقین ہے اور دوسری طرف اسے نادانی میں ایسے راستہ پر دھکیلا جاتا ہے جو خود قرآن کے خلاف ہے۔ ایک عورت جب شوہر سے جدا ہوتی ہے تو وہ پہلے ہی تکلیف میں ہوتی ہے، پھر اگر اسے صلح کی امید ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ پہلے کسی اور سے نکاح کرو، اور یہ نکاح بھی دکھاوا ہوتا ہے۔ ایسا نکاح جہاں نہ محبت ہے نہ نیت، صرف ایک مقصد، جسمانی تعلق اور پھر طلاق۔ ہمیں اس سوچ کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ علماء، خطبہ، والدین سب کو اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ طلاق کا غلط استعمال بند ہو، 3 طلاق کو ایک تصور نہ کیا جائے بلکہ سنت کے مطابق طلاق دی جائے، رحمت کا دروازہ بند نہ کیا جائے، جو نکاح ہو وہ نکاح ہو، جو طلاق ہو وہ سمجھداری سے ہو۔ حلالہ جیسی رسموں سے نہ صرف خواتین متاثر ہوتی ہیں بلکہ مرد بھی دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ دین میں آسانی ہے لیکن ہم نے دین کو مشکل بنا دیا۔ ہم نے ایسے مسائل پیدا کیے جو قرآن نے کبھی بیان ہی نہ کیے۔ قرآن ہمیں سوچنے، سمجھنے، غور کرنے اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم سب پر فرض ہے کہ حلالہ جیسی رسموں سے توبہ کریں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ یہ عمل حرام ہے۔ معاشرے میں دین کا صحیح شعور پیدا کرنا ہوگا۔ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ واضح فتوے جاری کریں اور عورت کو اس ذلت سے نجات دلائیں۔ اگر ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمیں نہ حلالہ کی ضرورت ہوگی نہ فتووں کی۔ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اگر ہم دل سے اسے پڑھیں۔ ہمیں فرقوں سے اوپر اٹھ کر صرف قرآن کی بات کرنی چاہیے۔ صرف دین، دلیل اور رحم، وہی اصل راستہ ہے، یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی اصل انصاف ہے، یہی حلالہ جیسے فتنوں کا حل ہے۔ آج ہم نیت کر لی تو انشاءاللہ معاشرہ بدلے گا۔ آج اگر ہم نے اپنی ماں، بہن، بیٹی کے لیے سوچا تو کوئی عورت دوبارہ حلالہ جیسے ظلم کا شکار نہیں ہوگی۔ اگر آج ہم نے صرف قرآن کی پیروی کی تو اللہ ہماری نسلوں کو فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ حلالہ صرف ایک بدعت نہیں، یہ ایک امتحان ہے ہمارے ایمان کا۔ آئیں ہم قرآن سے جڑیں اور ہر اس عمل سے دور ہوں جو عورت کو رسوا کرے۔ ہم اپنے گھروں کو رحمت کا مرکز بنائیں، نہ کہ فتووں، بدعتوں اور رسموں کی تجربہ گاہ۔ ہم اپنے بچوں کو صحیح دین سکھائیں اور عورت کو دین میں وہ مقام دیں جو اللہ نے دیا ہے۔ یہ عورت کا حق بھی ہے اور ہمارا دین۔ جب عورت محفوظ ہوگی تو نسلیں محفوظ ہوں گی، جب نکاح عزت ہوگا تو طلاق بھی بربادی نہیں ہوگی، جب دین کو سمجھ کر اپنایا جائے گا تو رسموں کی غلامی ختم ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کہنے اور سننے کی توفیق دے، ہمیں حلالہ جیسے فتنے سے محفوظ رکھے اور
اور عورتوں کو وہ مقام دے جو دین نے اس کے لیے مقرر کیا۔ اگر ہم نے دل سے توبہ کر لی تو اللہ ضرور راستے کھولے گا۔ دین آسان ہے، ہم نے خود اسے مشکل بنایا ہے۔ آئیے واپس لوٹیں صرف اللہ کی طرف، صرف قرآن کی طرف، صرف سنت کی طرف، جہاں عزت ہے، علم ہے، روشنی ہے، جہاں نکاح عبادت ہے اور طلاق آخری چارہ، جہاں عورت بوجھ نہیں نعمت ہے، جہاں دین رسم نہیں رہنمائی ہے، اور جہاں حلالہ صرف لعنت ہے نہ کہ حل۔ عورت کی عزت، مرد کی غیرت اور دین کی حرمت محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ بات آپ کو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ کسی ایک انسان کو راہ دکھانا ساری دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔